الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. نبدأ بتوفيق الله الحديث الثامن والأربعون عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. یہ حدیث ہے 48 نمبر حدیث ہے. انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے اس کتاب کی عمدۃ الحکام، جو یہ مسائل اور حکام کی کتاب ہے، اور یہ نماز کا موضوع چل رہا ہے، نماز کا چیپٹر ہے، جس میں الحمدللہ ہم نے نماز کے اوقات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. اس میں ہے کہ نماز اگر رہ جائے تو اس کو کیسے ادا کرنا تھا، اگر ایک نماز رہ گئی تو اس کو کیسے ادا کرنا تھا. کہ یہاں پر بتایا گیا کہ نماز کا اصل وقت کیا تھا، اگر تاخیر ہو جائے تو اس کو کیسے ادا کریں. اس سے آگے بھی انشاءاللہ پورا ایک باب آئے گا ترتیب نماز کے حوالے سے، انشاءاللہ مزید وضاحت اس میں بھی ہوگی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خندق کے موقع پر، کیونکہ خندق وہ عظیم ایسا معرکہ تھا جس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے اس موقع پر مسلمانوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. حتی بلغت القلوب الحناجر، کلیجے منہ کو آ گئے. یعنی یہ کلیجہ منہ کو آنے لگے سے مراد کی شدت اتنی تھی، یعنی اوپر کی طرف سے بھی خوف ہے، یہاں سامنے کی طرف سے بھی خوف ہے، پیچھے دشمن جو اندر بیٹھے ہیں یہود ان کا بھی خوف ہے، ہر طرف سے ایک خوف کی کیفیت تھی. شدید سردی بھی ہے، بھوک کی بھی شدت ہے. لیکن اس دورانی میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بڑے معجزے پیدا کیے، بڑے معجزے ہوئے. تو اس دورانی میں اس مشرکین کے ساتھ جو ایک مٹ بھیڑ ہوئی اور مسلمان جو ان کی وجہ سے مشغول رہے، تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خندق کے دن ملأ اللہ قبورہم و بیوتہم نارا، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، ان مشرکوں کے اللہ تعالیٰ قبروں کو بھی اور اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو بھی آگ سے بھر دے. یعنی نہ تو ان کے گھر میں کوئی خیر کی بات ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو جلا دے اور ان کے قبروں کو بھی آگ سے بھر دے. کس سے؟ کما فرمائے کیوں؟ کما شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ، کہ انہوں نے ہمیں درمیانی نماز سے مشغول کر دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. اب درمیانی نماز کون سی ہے؟ آگے حدیث کے اندر وضاحت بھی ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ درمیان کے حوالے سے حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص عصر کی نماز کی. یہ معنی نہیں کہ صرف عصر کی نماز کی حفاظت کرنی ہے اور باقی نمازیں معاف ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تاکید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے من ترک صلاۃ العصر متعمدا، جس بندے نے عصر کی نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا، کانما وطر اہلہ ومالہ، فرمایا کہ ذرا دیکھیں اگر کوئی بندہ اس کی پوری اولاد یکدم ایک ہی دم اگر اس کو پتہ چلے کہ اس کی پوری اولاد جو ہلاک ہو گئی یا فوت ہو گئی، ایک ہی کوئی حادثہ ہو گیا، پوری اولاد چلی گئی، کتنا انسان کو ایک دھچکا لگتا ہے. اگر اولاد صرف زخمی ہو جائے تب بھی ماں باپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. جائے کہ پوری کی پوری اولاد کسی حادثے میں سب ہلاک ہو گئے، کوئی بچا نہیں، سب یعنی لقمہ اجل بن گئے، کوئی بھی نہ بچا، تو کتنا شدید ایک نقصان ہے، کتنا شدید ایک دھچکا لگتا ہے ماں باپ کو. تو فرمایا کہ جس طرح یہ تکلیف ہوتی ہے اور بڑا نقصان سمجھتا ہے انسان کہ اس کی اولاد پوری چلی گئی، وہ تیرا اہلہ و مالہ، فرمایا کہ اولاد بھی اس کی چلی گئی اور اچانک انسان کا بڑا کاروبار ہے، بہت چمکتا دھمکتا اتنا بڑھتا پھولتا کاروبار تھا، اچانک دم سے کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ پورے کا پورا لا قدر اللہ سب کی حفاظت فرمائے. کوئی ایسی کمپنی تھی کہ فیکٹری تھی، آگ لگ گئی، جو بھی تھا سب کچھ ختم ہو گیا، دکان بھری ہوئی تھی چل رہی تھی، کوئی ایسا حادثہ رونما ہو گیا، پوری دکان ختم ہو گئی. تو کہہ رہے ہیں کہ کتنا انسان پریشان ہوتا ہے کہ اچانک اس کا سب کچھ چھن جائے، کتنی تکلیف محسوس ہوگی. تو فرمایا ایسے ہی ہے کہ جو بندہ عصر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اس طرح ہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے جس طرح اگر اس کی اولاد چلی جائے یا اس کا مال سب کچھ ختم ہو جائے، اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. اس سے بھی زیادہ عصر کی نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان چیزوں کی طرف غور و فکر نہیں کرتے.
تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ناراض ہوئے اور بد دعائیں کی ہیں اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ پائے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حبس المشرکون نے گھیرا تنگ کر دیا حملہ کرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا کس سے؟ عصر کی نماز سے، یہاں تک کہ سورج بالکل سرخ ہو گیا، یعنی غروب کے قریب ہو گیا، سورج غروب کا وقت ہو گیا یا پیلا پڑ گیا بالکل۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب بالکل مغرب کا وقت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شغلونا عن الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر، ان لوگوں نے ہمیں درمیانی نماز سے مشغول کر دیا یعنی عصر کی نماز سے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے پیٹ کو، پہلے فرمایا کہ ان کے قبروں کو، پھر فرمایا ان کے گھروں کو، یہ تیسرا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے پیٹ کو اور ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے، یا حش اللہ اجوافہم کہ اللہ تعالیٰ ان کے اجواف پیٹ کو بھر دے، قبورہم نارا اور ان کی قبروں کو بھی آگ سے بھر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا کس وقت کیا؟ مغرب کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عصر کی نماز کو پڑھا، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز کو پڑھا، ترتیب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا کیا۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے بھی ذکر رکھی کہ کسی وجہ سے اگر اس طرح کوئی نماز رہ جائے، میں نے کہا کہ انشاءاللہ ایک پورا موضوع بھی اس طرح آئے گا کہ نمازیں اگر قضا ہو جائیں، رہ جائیں تو اس کو کیسے ادا کرنا ہے، انشاءاللہ اس کی ترتیب آگے پوری آئے گی۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا ایک تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے گھیر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز سے پیچھے رہ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ اور رنج اور علم ہوا، ملال ہوا اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بد دعائیں دی کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو، ان کے گھروں کو، ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے۔ دوسرا یہ کہ یہاں صلاۃ وسطیٰ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ تیسرا مسئلہ یہاں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملأ اللہ قبورہم کہ اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے۔ تو یہ آگ کون سی؟ ظاہر بات ہے دنیاوی آگ نہیں ہے بلکہ آخرت کی آگ ہے، اور اسی قبر جو برزخ کی قبر ہے، یہ جس قبر میں ہم مردے کو دفن کرتے ہیں، اسی کے اندر بظاہر انسان کو نظر نہیں آتا لیکن اللہ قادر ہے اس کو عذاب دینے میں اور سزا دینے میں۔ تو یہی قبر ہے جس کا ذکر احادیث میں بار بار آتا ہے۔ کچھ لوگ اس قبر، عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے، مراد لیتے ہیں کہ برزخ کی کوئی قبر اور ہوگی، یہ والی قبر نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے پچھلی حدیث بھی پڑھی تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دو قبریں جن کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے، تو آپ نے فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو وہ سامنے قبریں تھیں، کوئی اور برزخ میں باہر نہیں تھی، وہ سامنے جو نظر آ رہی تھی اسی کا احوال تھا۔ چلیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں، الحدیث 48 کہ اس حدیث میں ہے عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اعتم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أول الناس لأمرتم بهذه الصلاة هذه الساعة۔ یہ حدیث بھی عظیم حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اعتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو بہت دیر سے کر دیا، تاخیر کر دیا، یعنی عشاء کی نماز کو تاخیر کر دیا، بالکل اندھیرے میں اور کر دیا عشاء کی نماز کی۔ اس میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاخیر کرنا یہ اس بات پر دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آگے حدیث بھی آئے گی کہ عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کر دی۔ تو فرماتے ہیں اتنی تاخیر ہو گئی کہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ رقد النساء والصبیان، یہاں پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ یہاں علماء نے ایک مسئلہ ذکر کیا کہ اگر کوئی بندہ کسی اہل علم سے کوئی ایسی بات سنتا ہے یا اس کو سمجھ نہیں آتی یا اس کو لگتا ہے کہ یہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے، تو اس کو بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ اس عالم یا جو مفتی ہے اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اس کو بتا دینا چاہیے کہ یہ مسئلہ یوں نہیں ہے، اگر آپ اس پر نظر ثانی کر لیں تو اخلاق اور ادب کے دائرے میں اس کی یعنی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت تاخیر کر دی ہے، لیٹ کر دی ہے، لہذا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر آئے اور آ کے الفاظ کہے الصلاۃ یا رسول اللہ، فرمایا اللہ کے رسول نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ فرمایا رقد النساء والصبیان، عورتیں اور بچے سو رہے ہیں، یعنی سو گئے، بچے بھی سو گئے، عورتیں بھی سو گئے۔ اس سے ایک تو معنی یہ بھی سمجھ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح فجر کی نماز میں عورتیں آتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں عشاء کی نماز میں بھی شریک ہوتی تھی۔
اور اتنی تاخیر کے ہونے کے باوجود بھی ابھی انتظار میں تھی عورتیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ اس سے بھی مستضاد یہ کہ بچے بھی چھوٹے آئے ہوئے ہیں، ان کو بھی نماز کے اندر لایا گیا۔ اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ ماں باپ بھی آ رہے ہیں، ماں بھی آ رہی ہے، والد بھی آ رہا ہے، بچوں کو بھی ساتھ میں لایا جا رہا ہے تاکہ ان کی بھی تربیت ہو سکے۔ حتیٰ کہ اتنی تاخیر ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ ہو گئے کہ بچے بھی سو رہے ہیں اور عورتیں بھی سو رہی، ظاہری بات ہے کام کاج کی وجہ سے سارا دن معاملات ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، حدیث کے الفاظ ہیں فخرج ورأسه يقطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے پانی بہہ رہا تھا، یعنی پانی کے قطرات گر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی او علی الناس، اگر مجھے اپنی امت پر اور ان لوگوں پر اگر مشقت کا اور تنگی کا ڈر محسوس نہ ہوتا لامرتم بهذه الصلاة هذه الساعة، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لوگوں کو حکم دیتا کہ لوگ عشاء کی نماز کو اسی وقت ادا کریں، یعنی آدھی رات کو عشاء کی نماز کو ادا کریں کہ افضل وقت یہی ہے۔ عشاء کو تاخیر سے پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ لینا چاہیے کہ صرف تاخیر بھی اس اعتبار سے، کیونکہ ہم نے پچھلی حدیث پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ اگر لوگ آ گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جلدی نماز پڑھا دیتے، اگر دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابھی لوگ نہیں آئے، کچھ تاخیر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ کیا کرتے تھے۔ تو لوگوں کو بھی ملوث خاطر رکھنا ہے، ان کی ضروریات کو، ان کی حاجات کو بھی ملوث خاطر رکھنا ہے کہ بھائی دیکھیں اگر وہ اس بات پر ہیں کہ ان کو جلدی نماز پڑھنی ہے، ممکن ان کے ساتھ کوئی مسائل ہوں، کوئی ضروریات ہوں، تو ان کو جلدی نماز اس پر اول وقت میں یعنی پہ وقت میں نماز پڑھا دینی چاہیے۔ اور اگر یہ معاملہ ہو کہ جہاں ممکن ہے تاخیر سے نماز پڑھنا اور لوگوں کے لیے کوئی مشقت کا باعث نہیں ہے، لوگ بھی چاہتے ہیں کہ تھوڑا تاخیر سے ہو، تو بالکل لوگوں کے لیے اور اس سنت پر عمل کرتے ہوئے نماز کو تاخیر سے ادا کر لینا چاہیے۔ تو یہ دونوں باتیں ہمارے لیے سامنے ہیں۔ تو ہم نے یہ بھی مسئلہ پڑھ لیا کہ چاہے عشاء کا وقت ہو چاہے فجر کا وقت ہو، عورتیں دونوں ہی نمازوں میں یا کسی نماز میں بھی، حالانکہ یہ دو وقت ایسے ہیں جو اندھیرے والے ہیں، فجر کا وقت بھی اور عشاء کا وقت بھی، لیکن اس کے باوجود اندھیرے کے باوجود، اور دونوں دیکھیں حدیث کے الفاظ ہیں کہ عشاء فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اندھیرے میں پڑھتے تھے، اور یہاں پر عشاء حدیث کے الفاظ ہیں کہ آتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رات کی عشاء کی نماز بھی آپ نے بہت تاخیر کر دی، بہت اندھیرا چھا گیا، تب بھی عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے شریک آئی تھیں۔ تو عورتوں کو نماز پڑھنے سے، مسجد میں پڑھنے سے روکا نہیں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، کہ لوگوں اللہ کے بندیوں کو مسجد سے مت روکا کرو، اگر وہ جانا چاہتی ہیں پڑھنا چاہتی ہیں تو وہ پڑھ لیں، لیکن گھر میں پڑھنا ان کے لیے افضل ہے، ان کے لیے گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ اور یہ دوسری بات ایک اور بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ رحم اور محبت اور شفقت کا ایک بیان ہے اس کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پسند ہے کہ اس وقت اس نماز کو ادا کیا جائے، لیکن آپ نے سوچا اور جانا، پہچان لیا اس بات کو کہ میری امت پر یہ بات گراں گزرے گی، تکلیف کا باعث بنے گی، لوگ کئی ہوں گے جنہوں نے کئی سارا دن کام کاج میں لگے ہوتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، تو آدھی رات تک جاگنا بہت مشکل ہے ان کے لیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجوب یا تاکید اتنی نہیں فرمائی کہ نہیں لازم اسی وقت آپ نے پڑھنا ہے۔ تو نماز سے یہاں سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان کہیں یعنی کسی کے پاس چلا گیا مہمان کے طور پر، یا کہیں چلا گیا جس کا جہاں پر نماز کے وقت کا نہیں پتا، پھر کھانا رکھ دیا گیا تو نماز کھانا کھا لے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ کھانا نہیں کھائے گا تو نماز ہو جائے گی، لیکن نماز میں کمی آئے گی۔ کیوں؟ کہ ذہن بار بار کھانے کی طرف ہوگا، بھوک لگی ہوئی ہے، اس انتظار میں کہ امام صاحب جلدی ذرا فارغ ہو جائیں تو میں ذرا کھانا کھا لوں، کھانا ٹھنڈا نہ ہو جائے، یہ ساری باتیں اس کے دماغ میں ہوں گی، تو اس وجہ سے نماز میں کم دھیان ہوگا، کھانے کی طرف زیادہ دھیان ہوگا۔ تو شریعت تو کہتی ہے کہ نماز کے لیے آؤ تو بڑے پرسکون اور باوقار انداز کے ساتھ آؤ، حتیٰ کہ نماز کی طرف آتے ہوئے بھی دوڑ مت لگائیں تاکہ وہ نماز میں کھڑے ہوں گے تو سانس پھولتی رہے گی، تو فرمایا اس سے بھی شریعت نے منع کر دیا کہ دوڑ لگا کے بھی مسجد کے اندر نماز کی طرف مت آئیں، بلکہ سکون اور سکینت اور احترام کے ساتھ مسجد کی طرف آئیں۔ تو یہاں پر بھی یہ بتا دیا۔ دوسرا یہ، جب ہمیں پتہ ہے کہ عشاء کی نماز ہی 9 بجے ہوتی ہے مثال کے طور پر، یا 8:30 بجے ہوتی ہے، تو بھائی ہمیں جب پتہ ہے کہ ٹائم یہ ہے نماز کا، اب کھانا رکھ دیا، جی کیا کریں جی، کھانا رکھ دیا، اب تو ہمیں کھانا کھانا ہی پڑے گا۔ پھر پتہ تھا 8:30 بجے جماعت ہے، تو پھر روزانہ ہی کام یہ کر لیں کہ جی کھانے کا ٹائم ہے، کھانا لگ گیا تھا، کھانا بھی تیار تھا تو ہم نے کھا لیا، یہ تو ایسے ہی معاملہ ہے۔ تو اس طرح نماز میں تساہل اور سستی برتنے والی بات ہے، ایسا نہیں، یہ تو کبھی کبھار ہو، بھوک کی شدت ہو بہت زیادہ، یا اس طرح کا کبھی معاملہ ہے جس طرح اس کی کچھ صورتیں ہو تو ممکن ہے، وگرنہ اس کو عادت بنا لینا یہ درست نہیں ہے۔ شریعت نے ایک رخصت دی ہے، رخصت کا زیادہ فائدہ حاصل
نہیں، یہ مطلب نہیں کہ انسان بالکل ہی نماز سے روزانہ ہی کا معاملہ ہے جو کھانے کی وجہ سے بیٹھ گئے اور لیٹ ہو گئے. آپ دیکھیں گے نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایک عمل ناپسند کر دیا گیا کہ جس کی وجہ سے اس کے اجر و ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی. تو یہاں بتا دیا گیا کہ کھانے کا اگر موجود ہو تو کھانا کھا لیں، اگر آپ کے ساتھ ایسا بھوک یا شدت والا معاملہ ہو تو اس کو پورا کر لیں. اگر ایک اور بھی مسئلہ ہے جس سے نماز ٹوٹتی تو نہیں لیکن اس کے اجر و ثواب میں کمی ضرور واقع آتی ہے. کیسے؟ ولمسلم عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا صلاة بحضرة طعام وهو يدافع الاخبث. یہاں پر بھی یہ بتا دیا گیا کہ لا صلاة اس کی نماز کامل نہیں ہے، یعنی اجر و ثواب میں کامل نہیں ہے. کب؟ بحضرة طعام، کھانا موجود ہے، بھوک کی شدت بھی تھی اور اس نے کھانا نہیں کھایا، یعنی نماز کے لیے چلا گیا، تو نماز میں بھوک کی وجہ سے اور کھانے میں نماز کے دوران ہی کھانے کا بار بار یاد کرتا رہے گا تو یہ ساری چیز اس کے نماز کے اندر کمی کر دیں گے. ایک دوسرا ولا وهو يدافع الاخبثان، دوسرا وہ بندہ کہ جس کو بول اور براز کا مسئلہ آئے نماز کے دوران، بول اور براز، چھوٹی اور بڑی حاجت کا جو انسان کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے، قضاء حاجت کے حوالے سے چھوٹی یا بڑی حاجت، ان میں سے کوئی بھی اگر انسان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ جی میں نماز چھوڑ کے جاؤں اور جا کے یہ پہلے معاملہ پورا کر لوں پھر آؤں، لیکن دل میں خیال آتا ہے، لوگوں کو ہوتا ہے عمومی طور پر، چلو جی بس تھوڑا اپنے آپ کو روک لیتے ہیں تاکہ نماز کمپلیٹ ہو جائے، پھر کون جائے، پھر کون وضو کرے، چلو ایک مرتبہ گزارا کر لیتے نماز ہماری ہو جائے. تو اس سے نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز کے اندر نقص واقع ہو جائے گا، کیونکہ پوری نماز میں دھیان اس کا کس کی طرف ہوا، یہی ہوگا کہ کب نماز سلام پھیرے گا، امام صاحب کب سلام پھیریں گے. تو پوری نماز میں اس کا توجہ نماز کی طرف نہیں، تلاوت کی طرف نہیں، بس اسی انتظار میں ہوگا بس ادھر سے سلام پھیرے تو میں ادھر چلا جاؤں. تو ایسے بندے کو چاہیے کہ اپنے اس عذر، یہ جو اس کو تکلیف آ رہی ہے یا جس مسئلے میں وہ پھنسا ہوا ہے یا مبتلا ہے، تو اس کو چاہیے کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرے، جائے اور جا کے قضاء حاجت کر لے اور فارغ ہو جائے، اس کے بعد وضو بنا کر آ کے نماز میں شریک ہو جائے. اس سے کیا ہوگا، اگر رکعت نکل بھی گئی، نمازیں نکل بھی گئی، تب بھی اس کو جماعت کا پورا ثواب ملے گا، اس کو جماعت کا پورا ثواب ملے گا، کیونکہ اس کے پاس ایک تو عذر ہے اور عذر کی بنا پر اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں بلکہ اس کو پورا اجر و ثواب ملتا ہے. لہذا بطور خاص یہ معاملات سردیوں کے دنوں میں آتے ہیں. انہوں نے کہا جی کون اب سردی میں پانی بھی ٹھنڈا ہے، کون جائے گا وضو کرنے، تو لہذا اس طرح یہ عموماً فجر کے وقت یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو نہیں، اس میں حضور قلبی، دل کا حاضر ہونا اور دل کا اپنے آپ کو اس میں متوجہ رکھنا، یا تلاوت کیا کی جا رہی ہے، رکوع اور سجود میں کیا پڑھ رہا ہے، تحیات تشہد میں کیا پڑھ رہا ہے، کوئی دھیان نہیں ہوتا، بس ایک ہی بات بار بار ہوتی ہے کہ نماز کب ختم ہوگی. لہذا نماز تو ہو جائے گی کیونکہ ظاہری بات ساری چیزیں ارکان موجود ہیں، شروط موجود ہیں، تو اس وجہ سے نماز تو ہو جائے گی لیکن اس کے اجر و ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی. یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نماز میں نقص پیدا ہوتا ہے، اجر و ثواب میں کمی واقع ہوتی ہے، جس کو نہیں کرنا چاہیے بلکہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع کو اپنانا چاہیے. آئیے الحمدللہ ہم نے مکروہات الصلاۃ، وہ چیزیں جو نماز میں کراہت کا باعث بنتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں ان چیزوں کو بھی مکروہ ہو جانا اور ناپسند کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹا دیا، کہا کہ یہ چیزیں نہ رکھو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدہ عائشہ کے حجرے میں کمرے میں گھر میں نماز پڑھ رہے تھے تو ایک چادر لٹکی ہوئی تھی جس میں کچھ یعنی دھاریاں تھیں یا اس طرح کی ملون تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیتی عنا کرامک هذا، آپ نے فرمایا چادر اپنی ہٹا دو، نماز میں ہمیں اس نے مشغول کر دیا. یعنی اس میں جو ایسے پھول بنے ہوئے یا اس طرح کی کوئی ترازی کی گئی ہوئی تھی تو نظر جا رہی ہے. تو بسار اس طرح اگر کوئی ایسی چیز سامنے ہے جس کی وجہ سے انسان کی نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے تو نماز میں یہ خلل پیدا ہونا انسان کے اجر و ثواب کو، نماز کے اجر و ثواب کو کم کر دیتا ہے. بطور خاص آج کے دنوں پر ہمارے پاس موبائل ہوتے ہیں، موبائل میں پتہ ہے کہ نماز میں پتہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی کال بھی آ سکتی ہے، کوئی چیز بھی آ سکتی ہے، کوئی میسج کیا ہو، تو لہذا چاہیے کہ موبائل کو بند کریں یا کم از کم سائلنٹ تو ضرور کریں. جس سے کیا ہوتا ہے نماز، یا تو عمومی طور پر لوگوں نے ایسے موبائل رکھے ہوتے ہیں جس میں اللہ من رحم ربی، کوئی کسی کے ٹون کوئی صحیح ہو، جس میں رنگ ٹون کو اس نے صحیح رکھی ہو، وغیرہ تو گانے ہی ہوتے ہیں جس میں رکھے ہوتے ہیں. اچانک مسجد میں وہ ان کی رنگ ٹون بجنے لگتی ہے اور پوری مسجد میں ادھر امام کی تلاوت ہو رہی ہے، ادھر گانے کی آواز بننے شروع ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کو تو بالکل یہ بھی نہیں ہوتا کہ چلو جی اس کو بند کر دیا جائے، وہ بھی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نماز خراب نہ ہو جائے. وہ جو سب کی نماز خراب ہو رہی ہے وہ کسی کو خیال نہیں ہے. نہیں، تو یہ بھی مکروہات صلاۃ میں سے ہے. اس چیز میں لوگ یعنی یہ عمل کرتے ہیں تو وہ بھی مکروہات میں سے ہے، تو یہ جائز نہیں ہے.
اب ہم ایک اور باب پڑھیں گے. ہم نماز کا مسائل پڑھ رہے ہیں تو اوقات صلاۃ پڑھی ہم نے کہ نماز کے کون سے اوقات ہیں. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو نماز کے اندر ناپسندیدہ ہیں جس کی وجہ سے نماز کے اجر میں کمی واقع ہو جاتی ہے. اب ہم اگلا باب پڑھیں گے جس میں یہ رہنمائی کی گئی ہے ان احادیث کی روشنی میں وہ کون سے اوقات ہیں, کون سے وقت ہیں جن میں نماز پڑھنا ممنوع ہے, جن کو اوقات ممنوع کہتے ہیں یا اوقات نہیں کہتے ہیں, جس میں منع کیا گیا نماز کو ادا کرنا. وہ 3 اوقات ہیں جن میں منع کر دیا گیا کہ نمازوں کو ادا کرنا. پہلا وقت کیا ہے؟ صلاۃ الفجر سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک, یعنی سورج طلوع ہو جائے, باہر نکل آئے, ایک نیزے کے برابر باہر آ جائے, تب تک نوافل پڑھنا منع کیا گیا. کوئی نفل وغیرہ یہ نہیں پڑھے جاتے. نمبر 2, اسی طرح تبلغ الشمس نہایتھا فی الارتفاع, جب بالکل سورج عین سر کے اوپر ہو, عین سر کے اوپر ہو تو اس وقت بھی نماز پڑھنا ممنوع ہے, جائز نہیں. بالکل ایسے ہی عصر کی نماز سے لے کر غروب تک, یعنی سورج کے غروب ہونے تک نوافل پڑھنا درست نہیں ہے. ان کو اوقات ممنوع یا اوقات نہیں کہتے جن میں منع کر دیا گیا. آئیے ذرا حدیث پڑھتے ہیں ان کے حوالے سے. الحدیث الثانی والخمسون عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. یہاں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہید, شہادت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گواہی دینا ہوتا ہے, یعنی گواہی کوئی سامنے دے رہا ہوتا ہے. لیکن شہید کا معنی ہوتا ہے مجھے خبر دی ہے. شہادت کا معنی ہوتا ہے گواہی اور خبر کے معنی بھی ہوتا ہے, مجھے کسی نے بتایا ہے, تو مجھے بتایا ہے. یہ جو مجھے علم میرے پاس آیا, شہادت کا معنی علم کے معنی بھی ہوتا ہے. یہ جو مجھے علم آیا دیا گیا, مجھے بتایا کس نے؟ رجال مردیون, بڑے ہی پسندیدہ لوگ, جن لوگوں سے میں یہ حدیث نقل کر رہا ہوں, بیان کر رہا ہوں, جنہوں نے مجھے بیان کیا ہے وہ بڑے ہی پسندیدہ لوگ ہیں. سبحان اللہ, کیوں نہ ہو. اور پھر فرمایا کہ ان سب میں سے جنہوں نے مجھے روایت بیان کی ان میں سے اور بھی سب سے زیادہ مجھے پسند جو تھا وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ. سارے سب صحابہ سے محبت ہے, لیکن ان میں سے باقی جو جن صحابہ نے مجھے یہ حدیث بیان کی ان میں سے سیدنا عمر نے بھی تھے جنہوں نے مجھے یہ حدیث بیان کی, اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ پسند ہے. تو یہاں پر ایک تو بات یہ ہوگی بیان کرنا مقصود ہے کہ صحابہ جو چھوٹے صحابی تھے وہ اپنے جو بڑے صحابہ تھے کبار بڑے عمر میں, ان سے بڑی محبت کرتے تھے. تو یہ پتہ چلا کہ صحابہ سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق ہے جو انصار سے بغض رکھے گا, مومن ہوگا وہ انصار سے محبت رکھے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری اس حوالے سے باتیں ذکر فرمائی ہیں اور صحابہ کے حوالے سے فضیلت بیان فرمائی جو ان سے محبت کرتا ہے. تو الحمدللہ اہل سنت والجماعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں, اپنے ایمان کا حصہ مانتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنا ایمان کا حصہ مانتے ہیں, اور یہ مانتے ہیں کہ جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے, بغض رکھتا ہے, وہ منافق ہے, وہ کافر ہے, وہ مسلمان مومن نہیں ہو سکتا. تو ایک اور بات, وہ ارضاہم عندی, میرے پاس سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ پسندیدہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عبداللہ بن عباس ان سے کئی مسائل پوچھتے, لیکن ادب اتنا ادب کرتے تھے کہ دیکھیں ان کا اتنا احترام کرتے تھے کہ کہتے ہیں مجھے ایک مسئلہ ان سے پوچھنا تھا اور میں پورا سال انتظار کرتا رہا کہ کوئی ایسا موقع بن جائے تاکہ میں ان سے بات پوچھ لوں. یعنی ادب اور احترام اتنا ہے, کوئی ایسا موقع مل جائے کہ میں ان سے. تو کہتے ہیں ایک مرتبہ سفر میں تھے تو وضو کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ پانی لے آؤ. تو میں نے کہا میں جلدی پانی لے آؤ وضو کا. تو میں نے کہا اب موقع ہے تو میں ان سے سوال کر لوں. تو میں نے کہا, سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایک مسئلہ پوچھنا تھا, مجھے پتا ہے کہ یہ مسئلہ صرف آپ کو پتا ہے, تو مجھے بتائیں, اور میں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پورا سال انتظار کرتا رہا. تو سیدنا عمر وضو سے فارغ ہو کہا کہ ایسا مت کرنا, سال کیوں انتظار کیا؟ جو آپ کو جو مسئلہ تھا آپ آ جاتے, پوچھ لیں, جو مجھے پتا ہوگا میں بتا دوں گا, اور جو مجھے نہیں پتا ہوگا میں کہہ دوں گا یہ مجھے نہیں پتا, کسی اور سے معلوم کرو. سال پورا انتظار مت کرو. لیکن یہاں پر ان کی عاجزی ہے اور یہاں ان کی محبت اور ادب اور احترام ہے, یہ احترام کرتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان سب صحابہ نے مجھے یہ حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان الصلاۃ, نماز سے, بعد صبح, صبح کی فجر کی نماز سے, حتی تطلع الشمس, یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے, وبعد العصر, اور عصر کی نماز سے, حتی تغرب, یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے.
سورج غروب ہو جائے، ان وقتوں کے اندر نوافل پڑھنا، نوافل جو عام مطلق نوافل ہیں اس سے منع کیا گیا ہے۔ دوسری حدیث ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتى تغیب الشمس، کہ فرمایا صبح کی نماز کے بعد نہ کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، باہر نکل آئے، سورج طلوع ہو جائے، بلند ہو جائے۔ اسی طرح عصر کے بعد بھی کوئی نوافل نہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ یہ ساری جتنی بھی احادیث ہیں اسی حوالے سے ہمیں بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ دیکھیں جی، یہ جو بات چل رہی ہے نا مطلق نوافل کے حوالے سے، مطلق نوافل کا معنی کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر ہم ظہر کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، ظہر کی نماز پڑھی ہے ہم نے، تو نماز ختم ہو گئی، ہم نے سنتی بھی ادا کر لی، ہم بیٹھے مسجد میں ذکر و اذکار کر رہے تھے، ذکر و اذکار کرنے کے بعد خیال ہے کہ چلو جی 2 رکعت اور نوافل پڑھ لیتا ہوں، 2-4 رکعت نوافل پڑھ لیتا ہوں، تو کوئی ممانعت نہیں ہے، نوافل پڑھ سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں۔ مغرب کے بعد کوئی پڑھنا چاہے پڑھ لے، عشاء کے بعد پڑھنا چاہے پڑھ لے، پوری رات پڑھتا رہے، کسی نے منع نہیں کیا ہے۔ لیکن یہ وہ اوقات ہیں جن میں بتا دیا گیا کہ یہ مطلق نوافل، اب بیٹھ کے عصر کا وقت بیٹھا ہوا ہے عصر کے بعد بھی، تو اس نے کہا چلو جی 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں، 2-4 رکعت، تو یہ ممانعت ہے، اس کے لیے منع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ ان اوقات میں نوافل، مطلق نوافل نہیں پڑھے جائیں گے، بلکہ منع کیا گیا۔ اور تیسرا جو مسئلہ ہے وہ ہم نے ابتدا میں ذکر کیا کہ وہ مسئلہ پہ ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی کو فرمایا کہ آپ نماز پڑھیں ثم صلی حتی یستقل الظل بالرمح ثم اقصر، آپ نے فرمایا صبح کے بعد نماز پڑھتے رہا کرو، کوئی مسئلہ نہیں، یہاں تک کہ سورج بالکل عین سر پہ آ جائے تو روک دو، کیونکہ فإنہ حینئذ تسجر جہنم، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب جہنم کو گرم کیا جاتا ہے، بھڑکایا جاتا ہے، تو یہ وقت ہے، اس وقت آپ نے نماز نہیں پڑھنی۔ تو یہ اوقات ہیں جس میں بیان کیا گیا ہے کہ نمازوں کو کون سی نمازیں پڑھنی ہے اور کون سی نمازوں سے منع کیا گیا ہے، اور کون سی مکروہات صلاۃ تھی جس کا اس باب میں وضاحت کی گئی ہے۔ تو میرے خیال میں آج کے درس میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ اگلا ہمارا موضوع بڑا اہم ہے، یاد رکھ لیجئے گا کہ انشاءاللہ کہ جو نمازیں قضا ہو جائیں ان نمازوں کی قضا کیسے کی جائے گی، انشاءاللہ ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔